بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ویور نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلیں اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت انفارمیٹیو اور مزے کا ہونے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا میں آپ کو لچھے دار پراٹھے کی تھوڑی سی ٹپ بتا دوں، اور وہ میں نے سب سے پہلے آئی ہوں کچن میں ناشتہ بنانے، تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ پیڑا میں نے کہا بنا کے رکھوں، تو آپ سے بھی اس کی ایک کلپ شیئر کر دوں۔ اچھا، آپ نے نا سمپل سا پیڑا بنا لینا ہے، اس کو سمپل سی روٹی کی طرح نا بیل لینا ہے۔ بیلنے کے بعد نا آپ اس کو بڑی سی روٹی بنا لیں، پھر اس کے اوپر نا جیسے میں نے گھی لگایا نا، یا کوکنگ آئل یا گھی لگا لیں، اور نا کٹر کی مدد سے نا پیزا کٹر اور کچھ چھری کی مدد سے نا باریک باریک اس کے اسٹرپس سے کاٹ لیں۔ جب اسٹرپس کٹ جائے نا، تو کسی بھی شیپ میں نا اس کو پیڑے کی شکل دے دیں، چاہے آپ اس لمبائی کو رخ کریں، چاہے آپ نا راؤنڈ راؤنڈ سائز کا بنائیں، جیسے مرضی بناتے ہیں۔ میرا بیٹا کہتا ہے ماما آپ سانپ کی طرح بناتی ہیں، لمبا سا جیسی مرضی آپ بنائیں نا۔ تو یہ سب سے ایزی ہے، جتنے بھی لچھے دار پیڑوں کی طریقہ ہے نا، سب سے مجھے ایزی یہی لگتا ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پراٹھے کے لچھے بنے ہیں کہ نہیں بنے۔ اچھا، یہاں پہ وہ پیڑا تو خیر میں نے بنا کے رکھ دی ہے، لیکن یہ جو ہے نا میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے پراٹھا بنا رہی ہوں ناشتے میں، تو اس کو چائے دے رہی ہوں، ساتھ ہی پراٹھا اور مکھن وغیرہ وہ کھا لے گا ساتھ۔ خیر، آج کل نا ہمارے ہاں گیس بہت زیادہ جا رہی ہے، سردیاں تو ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن موسم تھوڑا سا چینج ہے، لیکن گرمیوں میں ہی نا کافی ڈسٹربنس ہوئی ہے گیس کی۔ آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا کہ ہماری نا گیس صبح چلی جاتی 9:30 10 بجے چلی جاتی ہے، پھر 12 بجے آتی ہے، تو اس وجہ سے نا بعض دفعہ میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو ایک دم سے گیس چلی جاتی ہے، تو پھر بڑا چیز کو ادھر سے ادھر گھمانا پڑتا ہے، کبھی الیکٹرک چولہے پہ، کبھی الیکٹرک پاٹ پہ، اس طرح بڑا تنگ ہوتا ہے۔ ہم گیس کے عادی ہیں، یوز ٹو ہیں، تو اس وجہ سے نا مزہ نہیں آتا کام کرنے میں۔ خیر، وہ بیڑا بنا کے میں نے رکھ دیا، لیکن اس بیڑے کا یہ ہوا ہے کہ وہ پھر میرے بیٹے نے ناشتے نہیں کیا، ویسے کالج چلا گیا، کہہ رہے ماما مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو جب اس کے پراٹھا جب بناؤں گی وہ آپ سے اس کے کلپ شیئر کر دوں گی کہ اس کے لچھے بنے ہیں کہ نہیں بنے۔ خیر، اب آ گئی ہوں میں برتنوں کی باری ہے سنک کی طرف، تو سب سے پہلے جو ہے نا برتن میں نے صاف کر لیے ہیں، ان کے کچرا وغیرہ ریموو کر دیا، اس کے بعد ان کو سوپ وغیرہ لگا کے تو پھر ان کو میں نے آپ کے سامنے واش کر دیا۔ برتن تو خیر بہت زیادہ تھے، صبح والا آپ کو کلپ دکھایا، ایک بیج نہ دھل چکا تھا صبح ارلی مارننگ، اس کے بعد یہ اب نا 9 ساڑھے 9 بجے کی کہانی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے تو میں نے پھر جتنے اور برتن تھے وہ دھو لیے۔ ویورز، برتن بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، مطلب سارا دن ہی برتن ہوتے ہیں۔ میری بیٹی نہ کبھی آتی ہے کچن میں تو کہتی ماما میں برتن دھو دوں، میں نے کہا بیٹا برتنوں کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میری گیم ہے، یہ میری سردردی ہے، سارا دن میں ہوتی ہوں اور یہ برتن ہوتے ہیں، بس جو ہے نا یہ جنگ لگی رہتی ہے میری اور برتنوں کی۔ خیر، تو یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، ہر ہاؤس وائف کی کہانی ہے۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت میرے نا ہر بندہ کہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہے، آپ کے بال بہت پیارے ہیں، آپ کے ہاتھ بہت پیارے ہیں۔ اس وقت میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پیارے ہیں کہ نہیں ہیں، یا بال اچھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ بعض دفعہ لوگ مجھے یہ کہتے تھے وہ ان کی بیٹی جس کے بال بہت خوبصورت ہیں، تو مجھے یہ بعد میں کمنٹس کا پتہ چلا ہے کہ لوگ میرے بالوں کو پہ کمنٹس دیتے تھے کہ بہت پیارے ہیں۔ ویسے ریئلی مجھے آپ کو سچ بتاؤں، مجھے نہیں پتہ کہ میرے بال پیارے تھے کہ نہیں پیارے تھے۔ اچھا، وہ وقت نا مجھے بالکل بھول گیا ہے، ٹین ایجر سے لے کے نا صحیح بندہ جو پیک پہ ہوتا ہے نا جوانی کی، وہ مجھے بھول گیا میں کیسی تھی کیسی نہیں ہوں۔ ابھی میرے ہاتھ ہے نا، تو میں کہتی ہوں میرے ہاتھ پیارے نہیں ہیں، لوگ کیسے کہتے تھے کہ بہت پیارے ہیں۔ اب تو سارا دن میں ہوتی ہوں، برتن ہوتے ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، صاف صفائی ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے نا امی کام نہیں کرنے دیتی تھی، امی سارے کام خود کرتی تھی۔ چھوٹی سی ہماری فیملی تھی، چھوٹی سی فیملی تھی اور خوشحال گھرانہ تھا، تو ہم لوگ جو ہے نا کام کو ترستے تھے، ہم لڑتے تھے بہنیں آپس میں کہ کام ہو تو ایک دوسرے سے کھینچتے تھے۔ یہاں پہ دودھ پھٹ چکا ہے ویورز، آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر دودھ پھٹ جائے تو اس کس یوز میں آتا ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا نا، مجھے بڑی پریشان رہتی ہوں۔ دوسری دفعہ دودھ خراب ہو رہا ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے پاس کوئی ٹپ ہے، کوئی طریقہ ہے کہ جب دودھ خراب ہو جائے کہ اس کو کس یوز میں لے کے آیا جاتا ہے۔ خیر، یہاں پہ میں آپ کمرے میں آ گئی ہوں، اپنے روم کی صفائی کر رہی ہوں۔ میں صرف کبھی کبھی 1 2 روم کی صفائی دکھاتی ہوں، میرے پاس ایک کمرہ تو ہے نہیں، میرے پاس تو ماشاءاللہ 3 4 کمرے ہیں اور کافی بڑا گھر ہے، تو اس وجہ سے میں صرف اپنے کمرے کی یا اپنے ہسبینڈ کے روم کی صفائی دکھاتی ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ولاگ بنانا ہوتا ہے، اس وجہ سے شارٹ سا مختصر آپ کو دکھاتی ہوں۔ بیڈ شیٹ جو ہے نا پچھلے دن جب صاف صفائی ہم نے ڈیپ کلیننگ کی تھی، آپ سے شیئر کی تھی نا، اس وقت کی یہ ڈلی پڑی ہیں، تو بیڈ شیٹ کافی خراب ہو گئی تھی، میرے پاؤں کو بہت نا پین رہتی ہے نا ایڑی والی جگہ پہ،
تو میری بیٹی مجھے ڈیلی نا بیسس پہ ڈیلی سرسوں کے تیل سے نا مالش کرتی ہے، اس سے مجھے پھر سکون ملتا ہے۔ تو نا اس کی وجہ سے نا یہ جو ہماری اس کو تو ہم تلائیاں کہتے ہیں، تو ان گدوں پہ نا نشان پڑتے جا رہے ہیں، اور اس کا کور تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ بھی انشاءاللہ اس پہ لگاؤں گی۔ تو میں ڈبل نا پھٹے والا بیڈ ہے، اور میں 2 تلائیاں ڈال کے سوتی ہوں، تبھی مجھے سکون ملتا ہے۔ میٹریس والے بیڈ پہ میں نہیں سو سکتی، میری کمر میں بہت سویر والا پین ہوتا ہے۔ خیر جہاں جو آپ کو میں بتا رہی تھی کہ میں کام نہیں نہ کرتی ہوتی تھی، تو کبھی مطلب کوکنگ کرتی تھی، کوکنگ کا شروع سے شوق تھا، وہ اپنی مرضی سے میں نا کچھ بھی بناتی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں بچی سی تھی، لڑکی سی تھی، تو میں گلاب جامن اور ایک دفعہ نا جلیبی اور گلاب جامن کی نا میں نے ریسیپی بنائی، وہ ایسے جیسے نا جلیبی ایسی بنی تھی جیسی لکڑی کی لکڑی ہوتی ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں مجھے ہمیں جلیبی اور گلاب جامن سے نفرت ہو گئی ہے، آئندہ آپ نہ بنانے۔ بچی سی تھی، کوئی اتنی ایج تو تھی نہیں، شوق تھا کوکنگ کا، تو امی اتنی اچھی تھی، میں سلوٹ کرتی ہوں اپنے والدین کو۔ میری امی اتنے بڑے دل کی تھی کہ وہ میں جتنا مرضی چینی شیرہ کتنی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، انگریڈینٹس وغیرہ، وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کہتے کوئی بات نہیں، ضائع ہوگا تو سیکھیں گے نا، ایسے کیسے آئے گا۔ تو ہمارا امی کا بہت بڑا دل تھا، اور بہت اچھی، مطلب ہر ماں اچھی ہوتی ہے بیٹی کے لیے، تو امی نا ہمیں مجھ کو کچھ نہیں کہتی تھی اس معاملے میں۔ چھوٹے چھوٹے تھے ہم، روٹیاں بھی بناتے تھے، تیسری چوتھی کلاس میں تھی جب میں نے روٹیاں بنانی شروع کی تھی۔ ساری بسی بات ہے، امی اسکول ٹیچر تھی، تو اب اسکول چلی جاتی تھی تو ہم چھوٹی چھوٹی روٹیاں وغیرہ بناتے تھے، اپنی شوق سے کھاتے تھے۔ ابو جاب کے سلسلے میں باہر ہوتے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کھانے پینے کی۔ ہماری پھپھیاں، ہمارے دادحال بہت زیادہ اچھے تھے، میں کہتی ہوں اتنے اچھے تھے نا، دنیا میں ایسے لوگ ہو ہی نہیں سکتے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ جو چلے گئے ہیں نا، وہ حقیقت ہے ان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ خیر یہ ذرا پرسنل سی باتیں ہو گئی ہیں، گھریلو سی۔ تو جہاں پہ میری بیٹی سے نا کوک گر گئی تھی اس دن، تو اسی دن ڈالا تھا کور 1-2 دن پہلے، تو کوک گری ہے، تو یہ بھی پھر مجھے بھول جاتا تھا اتارنا۔ خیر یہ بھی میں نے اتار لیا، اور یہاں پہ صاف صفائی کر رہی ہوں روم کی۔ ویورس سنائے موسم آپ کے ہاں کیسا ہے؟ پچھلے دنوں تو بارشوں کی وجہ سے نا لاہور کا موسم کافی اچھا ہو گیا تھا، موسم ایک تبدیلی آ گئی تھی، صبح بھی ٹھنڈ لگتی تھی، اور شام کو بھی اور دن کو بھی پنکھے تقریباً بند ہو چکے تھے، لیکن اب پھر وہی موسم کافی گرم سا مجھے تو لگتا ہے، گرمی لگتی ہے۔ سورج صحیح ٹھیک ٹھاک نکلا ہوتا ہے، اور گرمی ٹھیک مجھے لگتی ہے، مطلب پنکھے وغیرہ بھی چل رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ سردیاں جلدی ہیں، مجھے سردیاں بہت زیادہ پسند ہیں، حقیقت یقین کریں، نہ بجلی کی ٹینشن ہوتی ہے، پنکھوں کی نہ کچھ اور، بس بہترین ماحول ہوتا ہے تو میٹھے چاول ہوتے ہیں، یہ والا حساب ہو جاتا ہے۔ بہرحال موسم ہے اللہ کے بنائے ہوئے سارے۔ تو سردیوں کی جو ہے نا، جب کپڑے وغیرہ نکالوں گی نا انشاءاللہ آپ سے وہ بھی ولاگ شیئر کروں گی۔ آج آپ سے گھر کی روٹین شیئر کر رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں گھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ میں نے کچن ویل آرگنائز کر لیا ہے، اب کمرے میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو آرگنائز بھی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے نا جھاڑو بھی لگا رہی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ڈسٹنگ کرتی ہوں، ڈسٹنگ کے بعد پھر میں ساری موپنگ وغیرہ کر لیتی ہوں۔ اچھا زندگی ہے، چلتی رہتی ہے، سارا دن کام ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، انسان تھک جاتا ہے، قبر تک چلا جاتا ہے، کام نہیں ختم ہوتے۔ اچھا میں آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کروں کہ ہر وقت اپنے آپ کو نہ تھکایا کرے، ہر وقت گھر کے پیچھے نہ پڑے رہا کرے، اپنی سیلف کیئر بھی کیا کریں انسان کو۔ میں نے دیکھے ہم ہاؤس وائف جو ہے نا، میں خود اپنی بات کروں، میں اپنی بالکل کیئر نہیں کرتی، میرے پاس سیرم بھی ہے، سب کچھ ہے، میں نہیں لگاتی۔ گھر کے کام کر کے میں اتنی تھک چکی ہوتی ہوں کہ بس میرا دل ہی نہیں کرتا، میں کہتی ہوں بس بیٹھ ہو اور میں ہوں، اور بس اس کے بعد جو ہے نا پھر اگلے کام کے لیے میں اپنے آپ کو نا ایک قسم کا پریپیئر کرتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ ایک ہاؤس وائف کی ذمہ داری اگر گھر سنبھالنا ہے تو اس کی اپنی بھی کیئر کرنی چاہیے۔ آپ اپنی کیئر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی کیئر کرے گا؟ کوئی کہے گا آپ کو کہ آج آپ نے کپڑے چینج نہیں کیا، آج آپ نے فریش نہیں ہوئی، آپ نے جو ہے نا آج آپ کے چہرہ کیسا ہے، آپ نے ماسک نہیں لگایا، آپ نے ہیئر کلر نہیں کیا؟ کہ لوگ بات کریں گے تو تنزیہ طور پہ کریں گے، یا بس تنقید برائے تنقید کریں گے، کوئی آپ کو سیدھی راہ نہیں دکھائے گا۔ اس وجہ سے جو ہے نا کسی پہ بلیم تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ دوسرے ہمیں کہیں، نہیں، ہمیں خود بھی عقل شعور ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے زندگی دی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ تو گھر کے کام بھی کریں، بچوں کو سنبھالیں، لیکن اپنے آپ بھی خیال کریں ضرور پلیز۔ تو یہ دیکھیں دوسرا دودھ بھی پھٹ چکا ہے، ایک پہلا دودھ اس دن آیا تھا وہ پھٹا ہوا تھا، تو آج میں نے بوائل کیا تو دوسرا بھی پھٹ چکا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو دکھایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو دودھ والا بھائی آتا ہے نا، راستے میں آتے آتے نا اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں روڈ بن رہے ہیں، تو روڈ کی وجہ سے نا کافی میس ہوا ہے، اور حالات ٹھیک نہیں ہیں سڑکوں کے، تو وہ بیچارے شاید آتے آتے نا لیٹ ہو جاتے ہیں۔
دیکھیں آپ ہی نے باتوں باتوں میں ساری صفائی بھی کمرے کی کر لی ہے، برومنگ بھی ہو گئی ہے، موپنگ بھی ہو گئی ہے نا، جلدی والا جھٹپٹ والا کام۔ لیکن یہ صرف کیمرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، جو ہے نا جو کام آپ کو 5 منٹ میں نظر آتا ہے وہ 15 سے 20 منٹ لے جاتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی وجہ سے۔ تو لیکن یہ بھی کام ہے اچھا۔ میں یوٹیوب کا کام بعد میں رکھتی ہوں، پہلے میں اپنی فیملی کو پریفر کرتی ہوں۔ میں نے لاسٹ میرے خیال سیٹرڈے کو یا سنڈے کو ولاگ ڈالا ہے، اس کے بعد میرا آج آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میری فیملی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، میں خود ہوتی ہوں۔ تو جب ہر چیز آرگنائزڈ ویل آرگنائزڈ ہوتی ہے، سب کچھ بہتر ہوتا ہے، اس کے بعد میں نا ویڈیو بناتی ہوں۔ تو کل شام سے لے کے نا آج صبح تک میں نے اپنی ساری ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ابھی آج میں نے آرام نہیں کیا، میں نے کہا آج میں ایڈٹ کر کے ویڈیو کو تو میں بس اس کو آج اپلوڈ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھوں گی۔ خیر یہاں پہ کھچڑی بھی ریڈی ہو رہی ہے اور آلو بھی بوائل ہو رہے ہیں۔ صبح کا ٹائم تو گزر چکا ہے، دوپہر کا بھی ہو چکا ہے، اب یہ شام کا ٹائم ہے۔ تو میں نے کہا کیا بناؤں، دن کو تو ہم نے دال ماش بنائی تھی، وہ تھوڑی سی بچ گئی ہے، لیکن میں نے کہا اب کچھ اور بناتے ہیں نا۔ یہاں ساتھ ہی ساتھ میں نے مشین بھی لگا لی تھی، کپڑے دھل چکے ہیں، پھر اب ان کو ڈالنے کی باری ہے، جب فری ہوں گی تو ان کو ڈال دوں گی۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ وہ کلپ ہے، وہ پہلے میں نے آپ کو وہ دکھا دیا کلپ جس میں اتار رہی ہوں، لیکن میں نے شام کو کپڑے دھوئے تھے تو یہ دن کو پھر اتار لیے۔ یہ ایوننگ کا ٹائم آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو آج کل اتنی الرجی ہوئی ہے نا اکتوبر کے مہینے میں کہ چھینکی اتنی آتی ہیں جس کی حد نہیں ہے، سانس سا بند ہو جاتا ہے میرا۔ تو صبح نماز پڑھتی ہوں تو میری اتنی ناک بہتی ہے کہ میں ماسک لگا کے نماز پڑھتی ہوں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ خیر یہاں پہ جو ہے نا کھچڑی دال مونگی کی دال اور جو چاول ہے ٹوٹا چاول ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا، پھر اس کو دیگچی میں اچھی طرح گلا لیا۔ جب یہ اچھی طرح فائل سے گل چکا ہے تو پھر خالی میں اس کو پیاز کا تڑکا لگاؤں گی۔ جہاں پہ میرا بیٹا چھوٹے تھا کہ اپنے لنچ کے لیے تھوڑا سا سامان لے کے آئے، میں نے کہا ختم ہوا ہے کیچپ اور میونیز اور کالی مرچ ختم ہوئی تھی، تو میں نے کہا آپ لے آؤ، وہ جا کے لیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا دوں اپنا۔ اچھا اس میں نا پیازوں کا تڑکا لگایا، تھوڑی سی ہری مرچ ڈال کے نا اس کے اندر کھچڑی کے اندر ڈال دیا ہے، اور جو فرائی پین میں گھی وغیرہ بچتا ہے نا آئل، اس کے اندر بھی میں یہ کھچڑی ڈال دیتی ہوں، اس کا بڑا اچھا سا ذائقہ آتا ہے، وہ میں خود کھاتی ہوں۔ خیر یہاں پہ اوپر سے کالی مرچ میں نے ڈال دی ہے، میرے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا پیٹ خراب ہوا اور تو میں نے کہا میں ان کو کھچڑی بنا دیتی ہوں۔ اچھا ایک کھچڑی میری جب شادی ہوئی تھی تو ہم تو اس طریقے سے کھچڑی بنایا کرتے تھے، تو یہاں پہ جب میری شادی ہو کے آئی تو میرے ہسبینڈ لوگ نا اس طریقے سے کھچڑی کھاتے ہیں کہ چاولوں والے طریقے سے تڑکا لگا کے، وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، تھوڑی کھڑی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کھچڑی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ کے گھر میں بزرگ ہیں یا بچے ہیں نا تو ان کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر آپ نے خود چسکوں کے لیے کھانا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی مونگی مسر ڈال کے اور ایک دو دالیں ڈال کے مکس کر کے تو اس کو بنائیں گے، تو اس کے اوپر اس طرح تڑکا لگا لیں اور سلاد بنا لیں نیمبو نچوڑ کے، تو مزہ ہی آ جائے گا، یقین کریں۔ ایک دفعہ میرے کہنے پہ آپ بنائیے گا، پھر کہیں گے کہ آپ ہی نے زبردست قسم کی ریسیپی دی۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا جتنے پوٹیٹوز تھے وہ بوائل ہو چکے ہیں، اس میں گھر کے میں نے بیسک مسالے ڈالے ہیں، جیسے سوکھا دھنیا ہو گیا، کٹی لال مرچ ہو گئی، یہ نمک ہو گیا، ہلدی وغیرہ ڈال کے، ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچ کاٹ کے باریک سے تو میں نے اس میں ڈال دی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کو نا کھانا بھی دے رہی ہوں، وہ فریش ہو رہے تھے تو میں نے کہا اب میں چلو کھانا رکھ دیتی ہوں، ان کو نا ابلتی ہوں گرم گرم چیز نہیں اچھی رہتی، وہ کہتی ہے تھوڑی سی بھاپ وغیرہ نکل جائے نا تب آپ مجھے کھانا دیا کرو۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے پیڑے بنا دیے سب بچوں کے اپنے، اور 2 روٹیاں جو ہے نا بنائی ہیں، وہ ہمارا جو شاپ کا ہیلپر ہے نا وہ پراٹھے نہیں کھاتا، اس نے کہا میں نے سادہ روٹی کھانی ہے، تو سب سے پہلے میں نے اس کی سادہ روٹی بنا لی۔ میں نے کہا اگر میں نے پراٹھے بنا لیے نا توا گریسی ہو جاتا ہے، پھر روٹیاں اچھی نہیں بنتی، وہ میں نے بنا کے ہاٹ پاٹ میں رکھ دی، اور ساتھ ساتھ نا یہ میں بیل کے رکھ دوں گی سارے جتنے بھی پیڑے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ چٹنی بنا رہی ہوں، میں نے کہا آلوؤں کے پراٹھے کے ساتھ نا چٹنی اچھی رہتی ہے، ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچ ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے تو ساتھ ہی چٹنی بنا لی ہے۔ میں چونکہ باہر بیٹھ کے کام کرتی ہوں تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ساری چیزیں دھو کے واش کر کے باہر رکھ دیتی ہوں، نمک وغیرہ جتنے اسپائسز جا رہے ہیں وہ باہر رکھ کے توا وغیرہ رکھ کے، تو اس کے بعد میں کام سٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں آپ ہی نے کتنی جلدی جلدی کام کر لیے، سارے پیڑے میں نے بیل کے رکھ دیے ہیں۔ اچھا ویورز آپ نا کام کو سمارٹلی طریقے سے کریں گے نا تو یقین کریں خوشی سے آپ کا کام ہوگا۔ اگر آپ کام کو نا بڑھا چڑھا کے کریں گے نا، بہت دیر لگا کے، آپ خود بھی نا اس روٹین سے نا آپ بیزار ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے نا سب سے پہلے پیڑے بنائے،
ان کو تھوڑا سی دیر کے لیے ریسٹ دیے، اور ساتھ پھر میں نے ان کو بنا کے نا اوپر نیچے رکھ دیا، ساتھ ساتھ پھر میں سب میں فلنگ کرتی جا رہی ہوں گھی لگا لگا کے۔ تو پھر جب فلنگ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر دوسرا پیڑا رکھ کے اس کو اچھی طرح بند کر کے کرنے، سائڈ کنارے اچھی طرح ان کو بند کیا کریں ہاتھوں سے پکڑ کے نا، تاکہ اس کی فلنگ باہر نہ نکلے۔ ویسے آلو کے پراٹھے بنانے تو سب کو آتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو میں اس طریقے سے بناتی ہوں۔ تو شاید پہلے میں نے آپ سے اس کی ریسیپی شیئر کی، میں نے کہا چلو میں بنا ہی رہی ہوں تو اپنے ویور سے اس کی ریسیپی شیئر کر دوں گی، شاید کسی کے کام آ سکے، اگر کوئی بنائے میرے طریقے پہ تو مجھے اچھا لگے گا۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا توا گریس کر دیا اس کو آئل سے، گھی سے، کیونکہ پہلے روٹیاں بنا چکی ہوں نا، تو یہ بالکل خشک ہو گیا ہے، تو اگر اس پہ گھی نہ لگاتی نا تو یہ روٹی کی ٹائپ کا بننا تھا۔ تو جب یہ نیچے سے پک گیا تو اوپر سے ہلکا سا آئل لگا کے تو پھر میں نے اس کو پراٹھے کی شیپ دے دی ہے۔ یہاں پہ ہلکا سا نا پراٹھا لگ گیا تھا ویڈیو کے چکر میں، کیونکہ وہ ٹرائی پاڈ میرے پاس ہے نہیں، مجھے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے یا کسی بچے کو بلانا پڑتا ہے۔ اب پتہ بچے یہ کام بڑا موڈ دکھا دکھا کے کرتے ہیں۔ خیر یہاں پہ پراٹھے ریڈی ہو چکے ہیں، مجھے تو بھوک لگ گئی تھی، میں نے پراٹھے بنائے نا ساتھ ہی کھانا کھا لیا تھا، بچوں نے پھر لیٹ کھایا۔ میری عادت ہے، میں کہتی ہوں مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا بناؤں نا تو ساتھ ہی کھا لوں، لیٹ نائٹ کھانا مجھے پسند نہیں ہے۔ ہیلتھ کے حساب سے بھی یہ بات ٹھیک ہے نا، سنت بھی ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھائیں نا تو آپ کے لیے صحت کے لیے ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ لیٹ نائٹ کھائیں گے وہ ہضم نہیں ہوگا، ساری رات آپ کو تنگ کرے گا، پھر آپ کو ناشتے کو دل نہیں کرے گا۔ یہ جو قدرتی نظام ہوتا ہے نا اس کے مطابق چلے نا نیچرل طریقے سے، تو انسان ٹھیک رہتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتی گائز، مجھے شکر الحمدللہ شوگر یا اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے، اگر ہے نا تو خالی مجھے بس کمر کا درد اور پاؤں کے درد اور یہ والے درد جو ہے نا یہ بھی بہت برے درد ہیں۔ یہاں پہ میری بیٹی آ گئی تھی میرے ساتھ ٹیوشن سے نا، تو اس نے بھی میرے ساتھ لگ جاتی، چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہے، چیزیں باہر پڑی ہوں تو میں اسے کہتی ہوں اٹھا کے رکھتی جاؤ۔ بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے چھوٹے چھوٹے کام کراؤ نا، ایک وہ خوش ہوتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ان کو عادت ہوتی ہے۔ وہ جو آپ کو مشین دکھائی تھی نا کہ میں نے جو مشین لگا کے کپڑے دھوئے ہیں پھر یہ ڈال بھی دیے، میری بیٹی آئی ہے تو اس نے ساتھ کپڑے ڈالے، ساتھ ساتھ میری ہیلپ کروا لی ہے۔ اتنا مزے کا سین ہے نا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا دیکھ کے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا اتنی میری محنت ہے، اتنی یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے ویڈیو دیکھ لیا تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں، بہت زیادہ لائک کریں، بہت زیادہ لائک کریں، اور چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیا کریں، اور بہت زیادہ ڈھیر بھر بھر کے مجھے کمنٹس کیا کریں۔ مجھے کمنٹس آپ کے بہت اچھے لگتے ہیں، موٹیویشن ملتی ہے، میں اتنی محنت کرتی ہوں، آپ کا کمنٹس، آپ کے لائک مجھے موٹیویشن دیتے ہیں، اور میں نئے سرے سے نا ایکٹیو ہو جاتی ہوں اور آپ کے لیے نا نئی ویڈیو لے کے آتی ہوں۔ پلیز یہ کام ضرور کیا کریں کمنٹس والا، مجھے انتظار رہتا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرتی ہوں، بہت زیادہ محنت کرتی ہوں، اگر آپ دیکھیں نا آپ ہی کی محنت کتنی ہے تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نا۔ خیر یہاں پہ میری بیٹی جو ہے نا اس نے اپنے لیے کوئی گفٹ پیپر منگوائے، اس کی جو ہے دوست، اس کی برتھ ڈے ہے تو اس کی تیاریاں کر رہی ہے، تو ساتھ ساتھ میں کھانا بنا رہی ہوں، ساتھ ساتھ ہم بچوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ الحمدللہ موسم ہمارا جو ماحول ہے بہت ہی زبردست قسم کا، فرینڈلی ہے، کوزی سے مزہ آتا ہے، باہر بیٹھی ہوتی ہوں، گپ شپ لگاتے ہیں ہم سارے۔ خیر اب کھانا شانا کھا چکے ہیں، کمرے میں پھلیوں کی تیاری ہو رہی ہے، عبداللہ ہادی کھیل رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، اور جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔